تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا، تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا، لیکن حسین حد ہے رب کے کمال کی۔ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا، لیکن حسین حد ہے رب کے کمال کی۔ جب تک خدا کا نام ہے تب تک ہی ہے حسین، جب تک خدا کا نام ہے تب تک ہی ہے حسین، کتنی طویل عمر ہے زہرا کے لال کی۔ حضور کے غلاموں، چند چیزیں سمجھ لیتے ہیں بجائے کہ میں آپ کو کوئی بڑا جوشیلا خطاب سناؤں۔ چلو میری طبیعت کے بہانے میں چند چیزیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا ایک نظام تخلیق فرمایا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ویل ڈسپلن اللہ رب العزت نے نظام بنایا اس کائنات کا، بھرپور نظم، انتہائی ترتیب آپ کو اس کائنات کی ارض و سما کے اندر نظر آتی ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھیں آپ، خود اللہ چیلنج فرماتا ہے سورہ الملک کے اندر، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ رب فرماتا ہے بندو تم اپنی نگاہیں اٹھاؤ، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھو، ایک مرتبہ کائنات ارض و سما کی طرف دیکھو، تم تنقیدی نگاہ سے دیکھو، ایسے نہیں، تم تنقیدی نگاہ سے دیکھو، کیا تمہیں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی اس کے اندر نقص نظر آتا ہے؟ رب فرماتا ہے پھر دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ رب العزت کی کاریگری کے اندر تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اتنا ویل ڈیزائن، ویل ڈسپلن، ویل مینرڈ اللہ رب العزت نے نظم اور ترتیب کے ساتھ اس کائنات ارض و سما کو بنایا ہے۔ اور خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر ستارہ اپنے مدار کے اندر گردش کر رہا ہے، اگر ایک ستارہ دوسرے سے ٹکرا جائے تو پوری کی پوری دنیا کولیپس کر جائے، ختم ہو جائے، اور ایک بہت بڑا، آپ کی سوچ سے بھی بڑا دھماکہ ہو، ہر چیز فنا ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اتنا نظم اور اتنی ترتیب اور ویل ڈسپلن کائنات ارض و سما کو بنایا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پہ آپ دیکھیں، ہم جب بھی صبح اٹھتے ہیں، ہم سے پہلے 100 نسلیں پہلے والے بزرگ بھی جب اٹھتے تھے، ہزاروں نسلیں اور ہزاروں سال پہلے ہمارے جو بزرگ بھی اٹھتے تھے، تو سورج اسی مشرق سے نکلتا تھا جہاں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق سے نکلتا، اسی مغرب میں ڈوبتا تھا۔ اسی طرح ہلال پہلے دن کا چاند ہوتا تھا، اسی طرح بدر 14ویں رات کا چاند ہوتا تھا، اسی طرح چاند گھٹتا بڑھتا تھا۔ یہ سارا نظام اسی طرح اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ آپ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر غور کرتے جائیں، ذرے ذرے کے اندر غور کرتے جائیں۔ اللہ کے بندو، اگر ایک ٹیبل کوئی بنانے والا نہ ہو تو یہ خود بخود معرض وجود میں نہیں آ سکتا، خود بخود بن نہیں سکتا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ کوئی معمار، کوئی بڑھائی، کوئی اس کو بنانے والا موجود ہو۔ جب ایک چھوٹا سا ٹشو کا ڈبہ، ایک چھوٹی سی کرسی ایک بندے کے بیٹھنے کی، ایک ٹیبل، اگر اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اس کا کوئی خالق، اس کا کوئی بنانے والا ہو، تو یہ اتنی بڑی کائنات کیا خود بخود بن گئی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سارے دل سے کہیں وہی، اپنے رب کا نام لینا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے 1500 سے زیادہ قرآنی آیات ایسی ہیں، آپ سنتے علماء سے 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز کی تلقین فرمائی، بلا شبہ 700 مرتبہ
नमाज की तलकीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई। लेकिन 1500 से भी ज्यादा कुरानी आयात ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कारीगरी और अल्लाह की तख्लीक और अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र के लिए इंसान को दावत देती है। अफला तफक्करून अफला तदब्बरून अफला याकिलून अफला यंजुरू इलल इबिल कैफ खुलिकत। रब ताला फरमाता है एक एक चीज के अंदर देखो, तुम चींटी के चलने को देखो, तुम ऊंट के गर्दन की तरफ देखो, उसकी तख्लीक की तरफ देखो, कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर तुम देखो तो तुम्हारा दिल पुकार उठेगा कि ये सारा कुछ खुद ब खुद नहीं बना, बल्कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। वही चंद बंदे नाम ले रही है, तो उस रब का मीठा नाम, मैं कुर्बान जाऊं उस रब के नाम। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो बिल्कुल सुनसान जगह थी, तो किसी ने अल्लाह का नाम लिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, इंसानी शक्ल में, अल्लाह का नाम लिया। और बाज लोगों ने लिखा है कि ये पढ़ा जो हम तरविया में पढ़ते हैं, 2 तरावियों के दरमियान, यानी जब हम 4 तरावियां पढ़ते हैं उसके दरमियान जो वक्फा होता है तरविया, उसमें जो दुआ पढ़ते हैं सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, ये जो दुआ हम पढ़ते हैं ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। बाद ने लिखा कि अल्लाह का नाम लिया, इसमें भी अल्लाह की सिफात है, अल्लाह का नाम है। तो जब अल्लाह का नाम सुना, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो दिल तड़प उठा कि मेरे महबूब का, मेरे रब का इस सुनसान जगह पे किसने नाम लिया। मचल उठा दिल कि वो जुबान और वो चेहरा देखूं जिसमें मेरे मौला का नाम आया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दौड़े, जब देखा तो एक बंदा बैठा है इंसानी शक्ल में, और उसने अल्लाह का नाम लिया। तो आपने उसे कहा कि ऐ अल्लाह वाले, एक मर्तबा फिर मुझे मेरे अल्लाह का नाम सुना दो, एक मर्तबा फिर अल्लाह का नाम सुना दो। उन्होंने कहा कि आधा रेवड़ लूंगा, इम्तिहान था, आधा रेवड़, हजारों बकरियां, आधा रेवड़ लूंगा, तब जाके आपको आपके रब का नाम सुनाऊंगा। फरमाया आधा रेवड़ ले लो, एक मर्तबा मेरे रब का नाम सुना दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आधा रेवड़ दे दिया, फिर मर्ज बढ़ती गई जो जो दवा की, फिर कैफियत और बढ़ी। फरमाया एक मर्तबा फिर मेरे मौला का नाम सुना दो। उन्होंने कहा कि आधा रेवड़ और लेंगे, सारा रेवड़ अगर दोगे तो इब्राहिम फिर तेरे मौला का नाम सुनाऊंगा। फरमाया सारा रेवड़ ले लो, मुझे एक मर्तबा मेरे मौला का नाम सुना दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरा रेवड़ दे दिया, फिर तलब और तड़प बढ़ी। फरमाया एक मर्तबा फिर अल्लाह का नाम सुना दो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, इंसानी शक्ल में थे, अर्ज की कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा, सारा रेवड़ तो मेरा हो गया है, अब क्या देंगे कि मैं आपकी बकरियां चराऊं। हेतु वालों सुनो, कुर्बान जाए रब के सच्चे आशिक, नमरूद की आग में कूद जाने वाले आशिक, बेखतर कूद पड़ा, आतिश नमरूद मेश, अक्ल महवे तमाशाए लबे वाम की। कुर्बान जाए, बेआबो गया मैदान में अपने इस्माइल को और सैयदा बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को छोड़ जाने वाला रब का वो आशिक, अपने बेटे, मासूम बेटे की नरम गर्दन के ऊपर छुरी चला देने वाला वो आशिक, वो सच्चा रब का खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कुर्बान जाए, अब जवाब सुने। फरमाया कि ये बकरियां मुझसे मानूस हैं, इनको तुम नहीं संभाल सकोगे, ये बहुत बड़ा रेवड़ है। फरमाया तुम ऐसा करो कि मुझे अपना चरवाहा रख लो, मैं तुम्हारी बकरियां चराता रहूंगा, तुम मुझे मेरे मौला का नाम सुनाते रहना। तो मैंने तो आपको नहीं कहा कि अल्लाह का नाम सुनाऊंगा तो आपसे कोई रेवड़ लूंगा, कोई गाय लूंगा, कोई बात की आपसे भी, तो फिर आप अपने मौला का नाम मेरे साथ मिलके कहे ना। कुर्बान जाए, जिंदगी हमें अता करने वाला अल्लाह,
کون؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے پیارے مولا کا نام لینا ہے، اس کے گھر میں بیٹھ کے قربان جائیں تو اس مٹھاس سے لیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو قربان جائیں اتنی کائنات بنائی، 1500 سے زیادہ قرآنی آیات وہ ہیں جو جس کو ماڈرن سائنسز ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر دعوت دیتی ہے انسان کو فکر کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے، جمود سے نکال کے طبیعتوں میں تحرک اور موومنٹ پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی کائنات کی تسخیر کے لیے ابھارتی ہیں یہ آیات۔ اور اس کے لیے کتنا اجر ہے، تاجدار کائنات کی یہ حدیث سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ آقا نے فرمایا جو ایک لمحہ کائنات ارض و سما میں غور کرے گا، ایک لمحہ غور کرے گا، حضور نے فرمایا اللہ اسے 70 سال کی بے ریا عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ 70 سال کو عبادت سوکھا کام ہے، 5 نمازیں بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے فرمایا 70 سال کی بے ریا عبادت کا اجر اللہ اسے عطا فرمائے گا جو ایک لمحہ اس کائنات کے اندر غور و فکر کرے گا۔ میں بہت سادہ جا لفظ نال تھا کو سمجھاواں، ایندا معنی بڑا ڈیپ ہے، بڑا گہرا ہے، کیونکہ اگر الحمدللہ رب العالمین کو اساں دیکھوں تا اساں تیو پڑھ دے نا تمام تعریف اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا مالک، بس اتنا پڑھ کے اساں اگا لانگ وینے، لیکن جڑے اندے تو اگاں تفاسیر پڑھ دین انہاں کو ول سمجھے کہ صرف جڑی حمد دوتے الف لام ہے ایندیاں بھی 4 قسم ہیں، این الف لام دیاں بھی 4 قسم ہیں، الف لام دیاں 4 قسم ہیں، اور ان ہر قسم دے وچ حمد دی الگ نوعیت ہے۔ لیکن جڑے انہاں تفسیرات اتاں ول سائنسز دی طرف ویندن، مختلف علوم دی طرف ویندن، تے جیندا جتنا زیادہ علم وددا ویندا ہے قربان تھیوں اوندا اتنا ہی اللہ دی ذات دے تے یقین وددا ویندا ہے۔ این واسطے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جڑے اہل علم ہیں تے جڑے بالکل جوہلا ہیں کیا وہ برابر تھی سکدے؟ اللہ فرماندا ہے کدیں برابر نہیں تھی سکدے۔